شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے مسلسل کنیکشن کیسے قائم کیا جائے، یعنی اللہ سے مسلسل رابطہ کیسے قائم کیا جائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو محسوس کرے، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ نے ہر انسان میں اپنے نور کا کچھ حصہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بہت پاورفل کنیکشن ہے، آپ کا اور آپ کے اللہ کا۔ یہ بہت پاورفل کنیکشن ہے، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کنیکشن محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ لوگ اللہ سے رابطہ محسوس کرتے ہیں، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، لوگ ان سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو جواب دیتا ہے۔ لوگ اگر راستہ مانگے تو اللہ انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہ محسوس کر رہے ہوں، جیسے انہیں لگ رہا ہو کہ اللہ ان کے بالکل سامنے ہے، لیکن ہم لوگ ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہم لوگ ایسا محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ ہم ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں ہم بھی اللہ سے کنیکشن بنائیں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن معجزوں کی کتاب ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ ہم سے باتیں کرتی ہے، ہمیں جواب دیتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں آدھی ادھوری باتیں ہی سمجھ آتی ہیں، یا وہ بھی نہیں آتی۔ ہم نماز میں بھی پوری توجہ نہیں دے پاتے، ہمارا پورا دھیان اللہ پر ہو ہی نہیں پاتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ڈھیروں سوال آتے ہیں، یا اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہم بھول چکے ہوں یا جو ہمیں یاد نہ آ رہا ہو، وہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سب آپ کے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بالکل نارمل بات ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب راستے ہم نے خود ہی بند کر دیے ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے باتیں نہیں کرتا، وہ ہماری باتیں نہیں سنتا، ہمیں جواب نہیں دیتا، ہمیں راستہ نہیں دکھاتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ سارے دروازے ہم نے خود ہی بند کیے ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اللہ چاہتا ہے وہ آپ کی باتوں کا جواب دے، اللہ چاہتا ہے وہ آپ کو راستہ دکھائے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ محسوس کریں اللہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محدود سوچ نے آپ کو بھٹکا رکھا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمیں صحیح راہ دکھانے والا ہی نہ مل رہا ہو۔ اگر کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے مسلسل دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہو تو وہ پہلے سے دروازہ کھول کے آپ کا انتظار کر رہا ہو، نہیں، آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کی دستک کے بعد ہی دروازہ کھلتا ہے اور آپ اندر جا پاتے ہیں۔ ہمیں خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے کس درجے پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دین کے کس درجے پر ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں اس صورت میں کہ ہمارا نماز و قرآن میں دھیان ہی نہیں لگ رہا، تو اس کا جواب آپ کو اسی حدیث میں ملے گا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ،
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سوال پوچھنے والا شخص پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ پتہ ہے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین کے راستے پر چلنا ہے تو باری باری تینوں درجوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے، دوسرا درجہ ایمان کا اور تیسرا درجہ احسان کا درجہ ہے۔ ہم صرف اسلام کو دین سمجھتے ہیں اور یہی ہماری غلطی ہے، کیونکہ اسلام تو دین کا پہلا درجہ ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے مشکل یہی درجہ ہے جہاں ہم آسانی سے بھٹک جاتے ہیں۔ جہاں ہم ناکام ہو گئے تو آگے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم سے دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم اسلام کے پہلے درجے پر کامیاب نہیں ہو پاتے، پہلے درجے کو ہی سمجھ نہیں پاتے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں مسلسل دین پر رہنے کی جستجو کرنی چاہیے، اور جب یہ جستجو مسلسل ہو جائے تب ہم اسلام کے درجے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دین کے درجات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ پہلا درجہ اسلام۔ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسلام کے سب ارکان اپنانے ہوں گے، وہی 5 ارکان جو بچپن سے ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہمیں پہلے ان درجوں کی رہنمائی لینی چاہیے، ہمیں پہلے ان کو سیکھنا چاہیے۔ جب آپ اسلام کے درجے کو عبور کر لیں گے تو آپ کو ایسی کیفیتیں محسوس ہوں گی، ایسی کیفیتوں سے آپ دوچار ہوں گے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسے کیسے اپنایا جائے۔ آپ کوشش کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ 1 سے 2 نمازوں پر آئیں، 2 سے 3 پر آئیں، 3 سے 4 پر اور 4 سے 5 کا سفر طے کریں۔ آپ اس سفر کے دوران ایک بار بھی نہ تھکیں، ایک بار بھی یہ بدگمانی اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ ہم تو نیک ہی نہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اللہ ہم سے کیسے رابطے میں رہے گا اگر ہم ایسے نمازیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں اللہ آپ کی مسلسل کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے ایسی کوششوں کو جو دین کے لیے، جو نیکی کے لیے کی جا رہی ہوں۔ تو جو ہم نے نمازوں کا سفر طے کیا، آپ بچپن کے پڑھے گئے قرآن کو سمجھنے کا سفر کر رہے ہیں، یعنی جو ہم نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا اور پڑھ کر رکھ دیا، بھول گئے، نہ اس کے بعد پڑھا، نہ اسے سمجھا، اور اگر اب آپ اسے پڑھنے کا سفر طے کر رہے ہیں، یعنی اسے سیکھنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا سمجھ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، بہت مشکل آئے گی آپ کو سمجھنے میں، لیکن آپ کی محنت، لگن کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، ہاں اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، ہاں مجھے اس طرح کرنا ہے، اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ یہ سب آپ کو قرآن اور نماز سے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ نماز و قرآن میں اللہ انسان سے باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو جب تک آپ اسلام کا درجہ پہلا لیول کلیئر نہیں کریں گے تب تک آپ دوسرے درجے یعنی ایمان پر آ ہی نہیں سکتے۔ ایمان سے نوازا جاتا ہے جب آپ مسلسل کوشش کے بعد اسلام کے فرائض کو بخوبی اپنا لیتے ہیں، اس کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ بے شک آپ کی نمازوں میں صحیح طریقہ نہ آیا تھا، بے شک آپ کو قرآن کی ساری باتیں سمجھ نہ آئی تھی، لیکن اب جب آپ اسلام کے اس راستے پر ہیں جس کی آپ کو جستجو تھی، اللہ سے کنیکشن کا درجہ، اور اس درجے پر آ کر آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ قرآن میں نماز
اور یقین جانیں یہی وہ اسٹیج ہے جب آپ کو زبردستی فرشتوں پر، غیب پر، اللہ پر ایمان لانا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے، آپ اللہ سے عجیب سا غیبی رابطہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اسلام پر قائم ہیں اور اب آپ ایمان کے درجے کو بھی پار کر چکے ہیں۔ تو اب جو درجہ ہے وہ بہت پاورفل ہے، تب ہوتا ہے جب آپ ایمان والے درجے پر بھی مستقل ہو جائیں۔ آپ اللہ سے ایک بار رابطہ محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت محسوس کرنے کے بعد، اس سے باتیں کرنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد آپ کے اندر اور زیادہ محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ مزید ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو اپنے قریب کر لیں۔ آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ رابطہ ٹوٹ نہ جائے۔ یاد رکھیں، جو اسلام کی طرف ایک بار آ جائے وہ واپس نہیں مڑتے۔ صحابہ کیوں ایمان میں اس قدر شدید تھے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی محبت کو محسوس کیا، اور پھر ہر لمحہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملتی رہے، اللہ سے محبت کرتے رہیں۔ پھر دین سے دور ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تھکنا نہیں ہے، آپ کو ہار نہیں ماننی۔ اللہ سے رابطہ محسوس نہیں ہو رہا تو اس سے مسلسل کر لیں، مسلسل نمازوں کی پابندی کر لیں۔ جتنا آپ مسلسل ہوتے جائیں گے اتنا ہی جلدی آپ اللہ کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ نفس اور شیطان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، دوسروں سے خود کا موازنہ کبھی نہ کریں، جبکہ آپ کے سفر کی تو ابتدا ہے، اور بہت لوگ ایسے ہیں جو انتہا کر چکے ہیں اس سفر کی۔ تو آپ کو ان سے اپنا کمپیئر نہیں کرنا، آپ چھوڑ دیں سب کو سب کے حال پہ، بس آپ کو اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط بنانا ہے، آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے، آپ کو اپنی منزل کی طرف جانا ہے، آپ کو اللہ کی محبت کی طرف جانا ہے۔ یقین جانیں پھر منزل زیادہ دور نہ ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کا اللہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آپ اللہ کے بے حد قریب ہو جائیں گے۔ تب آپ صحیح معنوں میں جان پائیں گے کہ اللہ سے رابطہ محسوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، صحیح نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں، اللہ سے مسلسل رابطہ، اللہ سے مسلسل محبت کیسے لی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام کو فالو کریں، سب سے پہلے جو 5 ارکان ہیں اس پر ثابت قدم ہوں۔ اس سفر کو جاری رکھیں، اس سفر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ عن قریب جلد ہی آپ یہ سفر طے کر کے اللہ کی محبت کو پالیں گے، اللہ سے باتیں کرنے کے ذریعے کو پالیں گے۔ پھر آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ آپ سے باتیں کرے گا۔